اسقام بیماریاں، مصائب مصیبتیں، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے پہلے، معود فی القیامت جس بڑے عذاب کا قیامت میں وعدہ دیا گیا ہے وہ قیامت میں ہونا ہے، اس سے پہلے پہلے ہم دنیا میں عذاب ان کو چکھائیں گے۔ فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں شرک سے، ہو سکتا ہے متاثر ہو کر شرک سے واپس آ جائیں۔ لکھا ہے حکمت عذاب دنیاوی، اللہ دنیا کی عذاب کیوں چکھاتا ہے؟ شاید وہ واپس آ جائیں، شرک چھوڑ دیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، زجر تخویف دنیاوی، اللہ نے ڈانٹا بھی صحیح، آخرت کا ڈراوا بھی سنایا، مان لو۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو نصیحت کیا جائے اللہ کی آیات کے ساتھ، اپنے رب کی آیات کے ساتھ؟ نمبر 1 نیچے لکھا استبعاد، اول عقل سے یہ بات بڑی دور ہے۔ نصیحت کی گئی کسی جھوٹے قصے جھوٹے خواب سے نہیں، ایک تو نصیحت کی گئی، اس کو پتہ نہ ہوتا تو چلو خیر تھی، پتہ نہیں ہے، نصیحت کی گئی، سمجھایا گیا، جھنجھوڑا گیا، اس کے دل پر دستک دی گئی، پھر بھی نہیں مانا۔ اور پھر نصیحت کس کے ساتھ کی گئی؟ جھوٹے قصے خوابوں سے نہیں، رب کی آیات کے ساتھ۔ لیکن ثم اعرض عنہا، استبعاد نمبر 3، عقل سے یہ بات بڑی دور ہے، پھر اس نے منہ موڑ لیا ان آیات سے۔ انا من المجرمین، اس لیے، انا کے نیچے لکھے اس لیے، اس لیے ہم مجرموں سے منتقمون، بدلہ لینے والے ہیں۔ مجرمین مشرکین، رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی، اس نے منہ موڑ لیا، اس لیے تو میں اللہ مجرموں سے مشرکوں سے بدلہ لوں گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ایک حاشیہ آپ کو لکھوانا ہے، وہ تحفہ ہے آپ تمام دوستوں کے لیے، لیکن میں پہلے ترجمہ کر لوں۔ ایک رکوع ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لکھا ہے جس طرح آپ کو دی ہے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس نہ ہو تو بیچ کسی شک کے، مِن لِقَائِهِ، اس کتاب تورات کے ملنے سے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، شک نہ کرنا، لکھا ہے مطلق خطاب ہے، خاص نہیں۔ کیوں نہیں ہے کہ نبی پاک کو اللہ فرما رہے میرے پیغمبر شک نہ کرنا، نہ مطلق خطاب ہے، او سننے والا شک نہ کرنا اس کتاب کے ملنے کا۔ وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا، اس کا بھی حاشیہ لکھوانا ہے، مِن لِقَائِهِ کا بڑا قیمتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور بنائے ہم نے ان میں سے پیشوا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پیشوائے دین بنائے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اس کا حاشیہ سامنے پڑھ لینا، نمبر 1 وَلَقَدْ آتَيْنَا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی کروا نہیں سکتا۔ جس طرح یہ لوگ اس میں شک کرتے ہیں، اسی طرح اس کتاب میں بھی شک، قرآن میں بھی شک کر رہے ہیں، اس میں بھی شک کیا گیا تھا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور بنائے ہم نے ان میں سے پیشوائے دین، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو رہنمائی کیا کرتے تھے ہمارے حکم سے۔ بے امرنا کا معنی لکھیں ہمارے حکم سے، ایک معنی۔ دوسرا معنی اوپر لکھیں ہمارے احکام کی، رہنمائی کیا کرتے تھے ہمارے حکم سے، ایک معنی رہنمائی کیا کرتے تھے ہمارے احکام کی۔ لما صبروا، جبکہ انہوں نے صبر کیا مصائب پر، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ ہونا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہدون بامرنا لما صبروا، لما صبروا کے اوپر لکھیں عمل مقدم، جلدی کریں، عمل مقدم، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سبب دوم، اور وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یقین رکھا کرتے تھے۔ اس پر لکھیں علم مؤخر،
علم مؤخر، آیتوں پر یقین رکھنا علم ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا عمل ہے، عمل کا ذکر پہلے، علم کا ذکر بعد میں۔ جملے پر غور تو کرے ساتھی، دل کی کھڑکیاں تو کھولیں، عمل کا ذکر پہلے، علم کا ذکر بعد میں۔ سامنے جملہ لکھیں مولانا، عمل کو مقدم کیا، جلدی کریں جلدی، عمل کو مقدم کیا، اشارہ ہے وہ علم قابل اعتبار نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ وہ علم قابل اعتبار نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ جیسے ہم میں، آگے نہ لکھنا جیسے ہم میں ہیں تو ایسے ہم، لیکن مولانا خران ایسے ہے نا، ہم ایسے ہیں، نالائق ہیں، خالی زبانی دعوے ہیں ہمارے۔ ہائے ہائے، سامنے مولانا جملہ لکھیں، یہدون بامرنا لما صبروا، امامت کے دو اسباب، جلدی کریں جلدی، امامت کے دو اسباب۔ نمبر 1 صبر، احکام الہی کی پابندی۔ جن کو بیان کا شوق ہے یہ غور سے سنیں، صبر کس کو کہتے ہیں؟ احکام الہی کی پابندی، حرام سے نفس کو روکنا، نمبر 2 آیات الہیہ پر یقین، پھر سمجھ کر عمل کرنا۔ بس آ جاؤ جی، جعلنا منہم ائمہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل میں ایسے رہنما پیدا کیے جو تورات میں ہمارے احکام کے مطابق لوگوں کی توحید کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کیا کرتے تھے، اور اگر مشکلات اور مصائب آتی تو توحید کی تبلیغ پر مشکلات برداشت کیا کرتے تھے، پکے رہتے تھے۔ اولم یاد ان ربک ویفصل بینہم، تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا، یقیناً تیرا پروردگار وہی عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ عرض کیا تھا فیصلے کتنے قسم ہیں؟ 2 قسم، 2 مولانا نئے ساتھی سنو، ایک علمی فیصلہ دنیا میں اللہ نے کر دیا، مومن کامیاب ہیں کافر ناکام ہیں، اور عملی فیصلہ پریکٹیکل قیامت میں اللہ کرے گا، عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، بینہم مومنین اور مشرکین کے درمیان، بینہم پر لکھیں، مومن و کافر، مومنین اور کافرین کے درمیان عملی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فی ما کانوا فی یختلفون، ان مسائل میں، مسائل تو لکھیں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم، کیا نہیں بات ظاہر ہوئی ان کے لیے، یہد پر ظاہر کا لفظ لکھیں، تخویف دنیاوی۔ مولانا ایک جملہ پیچھے حاشیہ ہے وہ پڑھ لیں پھر میں آگے سبق چلاؤں، پیچھے نمبر 2 حاشیہ آپ کے پاس، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، یعنی دراصل وہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے تھی اور یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح یہ لوگ اس میں شک کرتے ہیں وہ اس کتاب میں بھی اسی طرح، حالانکہ یہ دونوں کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اولم یاد لہم، کیا نہیں تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، کیا نہیں ظاہر ہوا ان کے لیے، کم مہلکنا من قبلہم من القرون، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، کیوں ہلاک کی؟ بوجہ شرک و کفر، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے رہتے ہیں ان کی رہائش گاہوں میں، چلتے رہتے ہیں یعنی آتے جاتے رہتے ہیں۔ لکھا ہے شام کے سفر میں مکے والے شام جاتے، یہ بستیاں راستے میں نظر آتی تھی، مقتضی اول جب
انہوں نے نہ دیکھی ہوتی تو چلو عبرت نہ پکڑتے، یا تو چلتے بھی ہیں آتے جاتے بھی ہیں، یہ بات تقاضا کر رہی ہے کہ مان لیتے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں، لآیات مبغوثیت شرک کی، کہ شرک سے اللہ کو بڑی ناراضگی پیدا ہوتی ہے، بڑی بغض والی چیز ہے شرک۔ افلا یسمعون، کیا بس سنتے نہیں ہیں؟ کس سے گزشتہ امم کے؟ میں نے یادے کا کیا معنی کیا؟ دوسرا معنی بھی لکھے مولانا، جلدی جلدی لکھیں دوسرا معنی۔ کیا یہ بات ہدایت کا سبب نہیں بنی؟ حاشیے پر معنی لکھ لیں، کیا یہ بات ہدایت کا سبب نہیں بنی ان کے لیے کہ کتنی یہ دوسرا معنی ہو گیا۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض، دوسری عقلی دلیل آ گئی، فرمایا کیا نہیں انہوں نے، مانا کرو، غور نہیں کیا انہوں نے، انا نسوق الماء، یقیناً ہم چلاتے ہیں پانی کو، بادلوں و نہروں سے، نیچے لکھا ہے بادلوں یا نہروں سے چلاتے ہیں، الی الارض الجرد، خشک زمین کی طرف، جوروزو خشک زمین کی طرف، بے آب و گیہ زمین کی طرف، فنخرج بہ، پس نکالتے ہیں ہم پانی کے ذریعے زرن کھیتی، تاکل منہ انعامہم، کھاتے ہیں اس کھیتی میں سے ان کے جانور، وانفسہم، یہ خود بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون، کیا بس نہیں دیکھتے اس نمونے کو شب و روز، شب و روز نمونہ ہے، کیوں نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ، جب اللہ یہ کام کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ شکوا گیا، اس کہتے ہیں مذاق کے طور پر، کہتے ہیں اوپر لکھا استہزاءً، مذاق کے طور پر کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، کب ہوگا یہ آخری فیصلہ؟ فتح پر لکھے آخری، آخری فیصلہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جواب شکوہ ما تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا بھی ہے اور جواب بھی ہے، یوم الفتح، آخری فیصلے کا دن، کیا معنی کیا؟ آخری فیصلے کا دن، اوپر لکھا ہے یعنی تمہارے لیے تو مصیبت کا دن ہے، کیوں؟ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، نہیں فائدہ دے گا کافروں کو ان کا ایمان، کافر کے بعد ایمان ہوتا ہی نہیں، یہ کیا آیات ہے؟ مولانا غور کرے، غور، قرآن کوئی مذاق ہے؟ آپ بھی خوش ہیں وہاں بھچنا چلے گئے، یہاں تو بھائی محنت کرنی پڑے گی، کافر کے بعد ایمان ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کافروں کو ایمان فائدہ نہیں دے گا، واہ بھائی واہ، مانا سنیں، قلم ہاتھ میں رکھیں، یوم الفتح، آخری جو فیصلے کا دن ہے، لا ینفع الذین کفروا، نہیں فائدہ دے گا کافروں کو ایمان، ان کا ایمان لے آنا، ایمان لے آنا فائدہ نہیں دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ترجمے والا قرآن پڑھ کر نہ ہم مفسر بن جائیں، شاباش، لیکچرر بن جائیں، اور وہ بڑا سکالر ہے جی، فیس بک پر آ کر لیکچر دیتا ہے، داڑھی چٹ ہے، واہ بھائی واہ۔ ایمان، کافروں کے بعد تو ایمان ہے ہی نہیں، کافروں کو ایمان فائدہ نہیں دے گا، کیا معنی ہے؟ ایمان لے آنا فائدہ نہیں دے گا، وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، وہ مہلت دیے جائیں گے، فَعَارِضْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، منہ موڑ لیں ان سے، یہ معنی یوں کر لو، یوں کر لو، واہ بھائی واہ، یہ معنی منہ موڑ لینے کا۔ عارض کے اوپر لکھے مولانا، یعنی ان کی فکر میں نہ پڑو، یعنی ان کی فکر میں نہ پڑو، لکھیں یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دو، ان کی فکر میں نہ پڑو، وانتظر، میرے محبوب انتظار کرو یوم فتح کی، انہم منتظرون، یقیناً وہ انتظار کر رہے ہیں تیرے ضرر کی، وہ آپ کے نقصان کے منتظر ہیں، آپ بھی میرے محبوب انتظار کرے یوم فتح کب آتا ہے، ہونا جگہ بچی ہوئی ہے منتظرون کے دائیں بائیں، دو تین لفظ لکھ لیں۔ جنگ بدر میں وہ وعدہ نصرت پورا ہوا،
جنگ بدر میں وہ وعدہ نصرت پورا ہوا. پیچھے آئیں 7 والا صفحہ. ومن اظلم من ذکر بآیات ربہ، اس کے سامنے لکھے، بالکل سامنے 2 لفظ، چھوٹا سا جملہ ہے. مؤمنین کاملین تو آیات سن کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور مجرمین آیات سن کر بڑی بے پرواہی سے اعراض کرتے ہیں. جملہ سنائیں مجھے. آ جاؤ مولانا، یہ ہو گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. اب ذرا ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، آگے کیا ہے؟ ہیں جی موقوف علیہ ہے. اچھا، اس کا نام نہیں ہے کوئی؟ نہیں، اس کا نام کوئی تاسیہ وغیرہ یہ نہیں رکھا ہوا؟ اچھا جی. مولانا اب خیال کریں ساتھی، مل کا بڑی احتیاط سے لکھیں، اوپر کر کے حاشیے پر، اوپر مل کا ہی. نمبر 1، مضاف الی المفعول، فاعل مقدر. اب صبر کریں اور مجھے ساتھی نیچے دیکھیں اور ذرا بتائیں بھی صحیح. میں نے کیا کہا؟ یہ لقاء ہی، یہ مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف، اور ہو ضمیر کیا ہے؟ مفعول ہے. ہو ضمیر کیا ہے؟ دیکھیں تو صحیح مولانا، ہو ضمیر کیا ہے؟ فاعل اس کا مقدر ہے. اب آگے لفظ لکھے اردو والا، موسیٰ علیہ السلام کا کتاب کو پا لینا. موسیٰ علیہ السلام کا کتاب کو پا لینا. دوسرا لکھے نمبر 2، مضاف الی الفاعل، مفعول مقدر. کتاب کا موسیٰ علیہ السلام کو ملنا. اب کیا معنی ہوگا؟ فلا تکن فی مریۃ من لقاء، میرے محبوب نہ شک میں ہو وہ، یا اے سننے والا نہ شک میں ہونا، من لقاء ہی، موسیٰ علیہ السلام کا ملنا اس کتاب کو. اور دوسرا قول من لقاء ہی، نہ ہونا سننے والے تو بیچ کسی شک کے، من لقاء ہی، ملنا کتاب کا موسیٰ علیہ السلام کو. دونوں صورتوں میں مطلب وہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی، شک نہ کرنا. مطلب یہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی، شک نہ کرنا. یہ میں نے آپ کو ترکیبی لحاظ سے یہ 2 قول لکھوا دیے. ہم مولانا اس کو لکیر لگاؤ اور لکھو اسی ملی کا ایک حاشیہ. نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنا، شک نہ کرو کس میں؟ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنا. نمبر 2، شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کا ملنا. نمبر 3، روز قیامت
موسیٰ علیہ السلام سے ملنا. نمبر 4، عربی کے لفظ نہیں لکھواتا، سارے لکھ لیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا آخرت میں رب کو ملنا. اب 4 انداز میں نے اور آپ کو سنا دیے. نہ ہونا تو شک میں مل لقائے ہی، اس موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے کیا مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا، کتاب ملی تھی. نمبر 2، شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کو ملنے میں شک نہ کرنا، ملاقات ہوئی تھی. نمبر 3، بروز قیامت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، شک نہ کرنا. نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام قیامت میں رب سے ملاقات کریں گے، اس میں شک نہ کرنا. یہ 4 قول میں نے آپ کو لکھوا دیے. ہونا اس سے اوپر والی آیت دیکھیں، یہ ایک بڑا عجیب، میں آپ کو حاشیہ لکھواتا ہوں، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. مولانا عتیق نے زندگی بھر یہ بات نہیں سنی ہوگی، باقیاں کی تو سنی ہو سی. لکھیں جی، اب اشکال لکھیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. اشکال، ادنا کے مقابلے میں تو اقصیٰ ہونا چاہیے تھا. مولانا فیصل آباد کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَقْصَىٰ. ہم ان کو دور والے عذاب سے پہلے پہلے قریب والا چکھائیں گے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ بولتے ہی نہیں ہیں. یہ تو آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، یہ تو آسان بات میں نے کی ہے. ادنا تو ادنا مانا قریب بہت، اقصی مانا بہت دور. قریب اور دور کا مقابلہ ہوتا ہے، یہاں مقابلہ کیا قریب کا اور بڑے کا. آگے لکھیں جی، تقابل تو اصغر اور اکبر کا ہوتا ہے. ہونا اب یوں ہونا چاہیے تھا. پھر آیت کو دیکھیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَصْغَرِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا چکھائیں گے. یا تو یوں ہونی چاہیے تھی عبارت، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَقْصَىٰ. دور والے عذاب سے پہلے قریب والا عذاب چکھائیں گے. اچھا یوں نہیں تو یوں ہوتی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَصْغَرِ دون عذاب اکبر. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا چکھائیں گے. بھئی تقابل تو ہوتا ہے بڑے اور چھوٹے کا، تقابل تو ہوتا ہے قریب اور دور کا. پہلے میں قریب کا ذکر کیا، دوسرے میں بڑے کا ذکر کیا، یہ کیا ہے؟ کچھ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب جواب لکھیں. عذاب دنیا کے 2 وصف ہیں. عذاب دنیا کے 2 وصف ہیں. نمبر 1 قرب، نمبر 2 قلت. نمبر 1 قرب، نمبر 2 کیا مطلب ہے؟ دنیا کا عذاب قریب بھی ہے اور ہے بھی کم، تھوڑا ہے. آگے عذاب آخرت کے 2 وصف ہیں. نمبر 1 بعد، دوری، بعد. نمبر 2 کبر. یہ مجھے سمجھائیں، عذاب آخرت کے کون سے 2 وصف ہیں؟ بعد مانا ہے بھی وہ دور، پتہ نہیں کب ہوگا، اور کبر ہے بھی بڑا. آپ لکھیں نوٹ، دونوں میں سے ایک ایک وصف لے لیا، دونوں میں سے ایک ایک وصف لے لیا. دنیاوی سے قرب،
بریکٹ میں لکھیں ادنا، دنیاوی سے قرب بریکٹ میں ادنا، اور اخروی سے اکبر بریکٹ میں لکھیں کبر، لے لیا، تاکہ بطور کمال خوف ظاہر ہو۔ حاشیہ مجھے سنائیں اشکال کیا ہے؟ ادنا کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اقصا، اور یا تقابل تو ہوتا ہے اصغر کا اور اکبر کا، یہ کیا ہے؟ ادھر ادنا اور ساتھ ادھر اقصا اکبر کر دیا، تو کیا عرض کیا ہے؟ اصحاب دنیا کے دو وصف ہیں، نمبر ایک قرب، یہ قریبی ہے، اور نمبر دو قلت، تھوڑا ہے۔ اصحاب اخروی کے کتنے وصف ہیں؟ ایک بود، دور ہونا، اور پھر کبر، بڑا، ہر ایک سے ایک ایک وصف لے لیا۔ دنیا کے عذاب سے کون سا وصف لیا؟ قرب لے لیا، ادنا قریبی ہے، اور آخرت سے کون سا وصف لے لیا؟ کبر، بڑا ہے۔ اس سے ایک وصف لے لیا، ایک آخرت وصف لے لیا، دونوں وصفوں کو اکٹھا کر دیا تاکہ اللہ وجہ الکمال خوف ظاہر ہو، اللہ وجہ الاتم خوف ظاہر ہو۔ یہ مولا تی کتا سنی آنی گلا، آ جاؤ جی، وہ بس یہ بند کرو۔